حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 2 گونین درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھی۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے آئیں اور عرض کرنے لگی کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی اب تان دینے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نوع کے نذرانہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلہ کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی ماما کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ خیال بھی نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعہ کے سچا ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانہ کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزہ دار تھی اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کیا مذائقہ ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کوئی کہتا ہے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی اور 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون بہا ہوتے ہیں صدقہ کیے۔ عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتا میں پیوند لگ رہا تھا۔ بس بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی ان مبارک ہستیوں کا اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔